السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حیام بٹ اور آج ہم جانیں گے ایریس اسٹار کے بارے میں. جی حمل، جن کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے 21 مارچ سے 20 اپریل تک، ان تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ان کے پازیٹیو پوائنٹس، نیگیٹو پوائنٹس، اور جانیں گے بہت سی باتیں اور بہت سی انفارمیشن آپ کو دیں گے. تو میرے ساتھ ہیں جناب اجمل رحیم صاحب. السلام علیکم سر. السلام، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ہیں. آج بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا کیونکہ یہ مہینہ ایریز کا ہی چل رہا ہے. بالکل. تو اب ہم ڈیسائیڈ کیا ہے یہاں کے ہر مثلا ٹورس جو 21 اپریل سے شروع ہوگا تو ان کے بارے میں پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کیونکہ ایریز ہے اور ایریز کی اس وقت بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، وہ تو اس کو ہاروسکوپ میں بھی بتائیں گے ہم اس کو، لیکن آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں. آپ ایسا کریں کہ پہلے ان کی جنرل آپ بتا دیں، لائک ان کی جنرل پرسنالٹی یا جنرل، اس کے بعد ان کے پازیٹیو پوائنٹس، ان کی پرسنالٹی کے جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں، پھر میں آپ سے سوالات کروں گی ان کے بارے میں. دیکھیں، یہ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو ایریز کہتے ہیں، برج حمل. جی جی. ٹھیک ہے. اور ان کا جو آپ کے، میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اب لوگ اسٹرالوجی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ جب بندے کو ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ ایریز ہے، دین دے کین ایبل ٹو ہینڈل دیز پرسن. رائٹ. ان کی پرسنالٹی، ان کے ٹریٹ کو، ہاؤ ٹو گیٹ ورک فرام ہم، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اگر آپ اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. بالکل. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا بچہ اگر ایریز ہے تو ہاؤ ٹو ہینڈل، یا آپ کا میاں ایریز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو نوٹس میں ہونی چاہیے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ایریز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں راؤنڈ ہوتی ہیں، گول. اچھا. ٹھیک ہے، میری طرف نہیں دیکھنا، میں بھی ایریز ہوں. اچھا. اور منہ پر اسکار یا تل ضرور ہوتا ہے. اب یہ غور سے دیکھو، میرے ایک تل ہے. ٹھیک ہے. ان کے منہ پہ اسکار یا تل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کھانا بہت تیز تیز کھاتے ہیں. وہ جو کھانا آئے گا فوراً ڈالیں گے، جلدی فارغ. اچھا. اور اگر کسی کی مطلب ایسے نہ ہو، مطلب نارمل ہو تو نہیں، یہ ایریز ہمیشہ جلد باز ہوتے ہیں، تیز تیز بولنا، تیز تیز کام، ہر کام کو جلدی کرنا. ٹھیک ہے. میں آگے بتاتا ہوں ان کے. اچھا. پھر یہ کریٹیو، ڈائنامک اور انڈیپینڈنٹ، یعنی کہ یہ باسنگ پسند نہیں کرتے. اگر ان کو آپ نے کام لینا نا تو ان کو کہتے ہیں یو آر دی انچارج آف دس پروجیکٹ اینڈ ڈو اٹ. پھر وہ اپنے متحدوں کو ساتھ لے کے کھلی کمانڈ کے ساتھ کام کریں گے. اگر آپ اس کے سر پہ بیٹھ کے کام کریں گے، یو ول نیور ڈیلیور. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ کریٹیو، وہ ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں بھی نکالتا ہے، نئی نئی چیزیں پروجیکٹ میں ایڈ بھی کرتا جائے گا. اور کرجیس بہت ہوتے ہیں. اب پتہ ہے ان کا اسٹار مارس ہے، ان کا جو حاکم سے مارس ویسے بھی اگریشن کا لارڈ ہے، تو ان میں ایک انرجی ہوتی ہے. اچھا. پھر یہ فریڈم لوننگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ آزادی میں کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن فرینک بہت ہوتے ہیں. جب یہ کام کرتے ہیں نا تو اپنے متحدوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ گپ لگاتے ہیں، ان پہ پریشر نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے نا. اچھا. امبیشس بہت ہوتے ہیں. ان کو پتہ میرا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو پورے دن رات ایک کر دیں گے، اور بار بار اس. اچھا. پھر ان کی جو کنسنٹریشن فل اسی پہ ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا اگر کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو یہ دن رات وزٹ کریں گے، شام کو ضرور جا کے دیکھیں گے کہ کتنا کام ہو گیا، کیا چینجز آئی ہیں. صحیح صحیح. اچھا. ہر مشکل اور کسی قسم کے حالات میں وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایکسکیوز می، پتہ نہیں ایام کی وجہ سے میرا آواز ہی بیٹھتی جا رہی. اچھا. یہ مثلا میں اپنی بات، میں آئی ایم ایریز اینڈ آئی واز اے فارسٹ آفیسر. ٹھیک ہے. اور ہماری ٹریننگ ایسی ہوتی جیسے آرمی والوں کی ہوتی. اچھا. تو ہمیں جنگلوں میں بھی ڈال دیتے تھے، وہیں بھی سو جاتے تھے. مشکل. اچھا. بعض جگہ پہ ہمیں نہیں بیڈنگ ملتی تھی تو زمین پہ بھی سو جاتے تھے. اگر میں فارسٹ کی سروس کر رہا تھا تو وہاں پہ کئی دفعہ رات کو ٹبوں ٹلوں پہ سو گئے.
اور کئی دفعہ اگر آپ کی کوئی بجلی نہیں ہے، گھر ایسی جگہ پہ تو وہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. یہ ان کا ہر حالات میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، یہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہر مشکل حالات میں پاور آف ایڈجسٹ ان اینی سرکمسٹانسز، یہ ان کا ایک کریکٹر ہے. ٹھیک ہے. ابیلٹی آف گڈ پلاننگ. ٹھیک ہے. پھر اچھا ایک چیز دیکھیں، جب ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے نا، یہ کوئی مثلاً راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرا بندہ ہوگا نا سوچے گا کیا کروں کیا نہیں کروں، یہ امیڈیٹلی ایکشن لیں گے، یا پیچھے فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیں گے، یا مستری کو بلائیں گے، یا اسی کو روک کے ٹھیک کرا کے، یعنی کہ فوراً ڈیسیژن لے کے آلٹرنیٹیو نہیں کرتے. اور ان کی ول پاور بڑی شو ہوتی ہے، اور بڑا اچھی پلاننگ. بورن لیڈر ہوتے ہیں. میں پہلے جیسے آپ کو کہا کہ ان کو آگے لگا دو نا، میں نے NCC کی تھی تو میرا بالکل شروع میں ٹریننگ میں دل نہیں کرتا، اور جب مجھے اس نے ایڈجوٹنٹ بنا دیا آگے لیڈ کرنے کے لیے، تو میں یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیں گے. اذان کا وقفے کی وجہ سے اذان ہو رہی تھی، ہم نے تھوڑا سا بریک لیا تھا. بریک کے بعد پھر میں سلسلہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا بورن لیڈر، اور لیڈ کرنا پسند کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں جب NCC، تو جب مجھے اس نے ایجوٹنٹ بنا دیا تو میں پھر 24 گھنٹے ٹریننگ جو بھی وہ آگے اس کو کرتا رہا، آگے مطلب لیڈ کرتا، اور رسک بہت لیتے. اچھا ٹھیک ہے. میں اکثر اپنی سروس میں ہمیشہ آؤٹ آف دی وے جا کے کام کیے. رسک اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ان ٹائم کوئی کام نکالنا پڑتا ہے. جب وین ایور یو ڈو ورک تو آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، اور ایریز رسک لینے کے ماسٹر ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کسی کو دینا ہے اور ان ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے نا، وہ ایریز ہوگا. آپ نے دیکھا آرمی میں زیادہ ایریز ہے. اچھا، ہاں، کیونکہ کیا دیکھ کے رکھتے ہیں؟ نہیں، جاتے ہیں ان کی قسمت میں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو فائٹنگ سپائی ہوگا، فائٹنگ جرنل ہوگا، وہ آپ کو اکثر ایریز نظر آئیں گے، کیونکہ ٹائم کی پابندی ان پہ ختم ہوتی ہے. اچھا ہاں جی. اچھا، اور یہ انتظار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ گئے ہیں بینک میں، لمبی لائن آئی تو یہ ٹہل رہے ہوں گے، اریٹیٹ ہوں گے، اور ایک دم ریئیکٹ کریں گے. اچھا، وہ آگے وہ جو کیشیئر ہے وہ خاتون یا مرد لیٹ کرے گا نا، تو اس کو بڑے غصے سے دیکھیں گے، کہیں گے بی بی اپنا کام کرو، آپ وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں، یو آر ویسٹنگ دی ٹائم. یعنی کہ اچھا، یہاں پھر اگر لائن دیکھ کے واپس چلے جائیں گے، اپنا نقصان کر لیں گے لیکن ویٹنگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ٹریفک میں پھنس کے تب اریٹیٹ ہو رہے تھے، جلد بازی سے کہتے ہیں کالی. اچھا، ایئرپورٹ پہ جانا ہوگا نا، یا کہیں جانا ہوگا تو 2 گھنٹے پہلے جا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ جائیں گے، رسک نہیں لیں گے کہ جی راستے میں انتظار کرنا پڑے. چلے، یہ تو ہو گئے پازیٹیو پوائنٹس. اب بتاتا ہوں ذرا نیگیٹو پوائنٹس. ذرا آپ کے ہم نیگیٹو پوائنٹس بھی جانیں گے نا. نیگیٹو پوائنٹ ضرور سننے. نیگیٹو پتہ چلیں گے تو بیلنس ہوگا نا. بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور ایکسٹریمس پھر غصے میں آ کے یہ شاؤٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بس پھر ان کو کنٹرول کرنا. ان کی اس چیز کو قابو پانے کے لیے مثال کے طور پہ میں نے اپنے اسٹاف افسر کو کہا ہوا تھا کہ جب مجھے غصے میں آ کے میں آرڈر دوں نا، اوکے سر میں بھی کر کے لے آتا ہوں، تو جا کے لے کے آ جائیں، اور اس دوران آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اس کو کہیں کہ سر اس کو ذرا ریویو کر لیں. مطلب اس ٹائم کوئی بحث کریں گے تو وہ اپنی ضد پہ وہ پکا ہوتا جائے گا، اور اس وقت آپ جتنا اس کو اریٹیٹ کریں گے پھر آپ اس سے نقصان حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. بیسٹ طریقہ ہے کہ کیونکہ یہ ریش اور ریسٹلیس اور امپلسو ہو جاتے ہیں بہت. بالکل ٹھیک ہے نا. میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اور بالکل پھر بعض دفعہ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. کوئی ان کی مرضی مزاج کے خلاف بندہ آ کے بیٹھ جائے نا، تو پھر یہ ایسے کبھی ادھر ہوں گے، کبھی ادھر ہوں گے، کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی یہ نہیں کہہ لیں کہ ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئی ایم ناٹ بیئرنگ یو. ٹھیک ہے. اور پھر اچھا، ان میں ایریز میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ جیلسی بھی فیل کرتی ہے. ابھی صبح میں نے اشفاق صاحب کا ایک پڑھ رہا تھا کوٹ، تو انہوں نے کہا کہ جیلسی کیا ہے، حسد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ایگری نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ایگری نہ کرنا. تو یہ ایریز کی یہ سب سے بڑی ہے، یہ تھوڑا سا ڈرا بیک ہے. اور بریک آفٹر کنٹینیوس اسٹے، مستقل مزاج نہیں ہوتے.
مسکن مزاج نہیں, کسی پروجیکٹ پہ لگے رہیں گے, جب دیکھیں گے یہ کمپلیٹ ہو گیا, نیئر ٹو کمپلیشن ہے, یہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے. اوئے ہوئے شٹ, کہ بس ٹھیک ہو جائے گا, بس پھر یہ تھوڑا سا ریسٹ جائیں گے. مطلب وہ جب وہ خرگوش والی کہانی کچھوے اور خرگوش, جب وہ پوائنٹ آنے لگتا ہے کہتے ہیں اب تو پہنچ رہے ہیں, سو جاتے ہیں. ہاں نہیں وہ والا نہیں ہے, یہ سونے والے نہیں ہیں. اچھا, یہ خرگوش کچھوے والی چیز نہیں ہے. اچھا, یہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ نیا پروجیکٹ, پھر نئی پلاننگ, نئے یار جو کہ کہیں ریلیشن شپس میں بھی تو نہیں ہے ایسا. اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک دم سے سوال آیا ہوگا, ہو یہ سکتا تو ہے آپ کے ذہن میں آیا ہے, خواتین کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا. اچھا نیڈ اے چینج. اچھا یہ یعنی کہ اگر ان کو باندھ کے ایک جگہ پہ کام کرے نا تو یہ تھوڑے سے اریٹیٹ ہونا شروع کریں گے. تو یہ اکثر مہینے میں ایک دفعہ یا 2 مہینے میں ایک دفعہ یہ آؤٹ آف دی روٹین نکل کے باہر نکل جاتے ہیں, سیر سپاٹے پہ یا کوئی اور کام میں گھس جاتے ہیں. تو ان کی یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. ڈس لائک بینگ ٹولڈ واٹ ٹو ڈو, یعنی کہ یہ ڈکٹیشن نہیں لیتے. بالکل, مطلب لائک اگر میں اپنے بالکل ٹو دی پوائنٹ اور ایکوریٹ, اگر میں اپنے بھائی کی ایگزامپل لوں, اس کو اگر یہی کہہ دے نا کہ لائک ایسے نہیں کرو, یہ والی ڈریسنگ نہیں آج کرو, یا یہ کر لو, یا اس طرح کر لو, فوراً سے ریش ہو جاتا ہے, فوراً سے آئیں گا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, مطلب اس کو یہ برا لگتا ہے کہ مجھے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کر لو. بس یہ ان کی ایک عادت ہے, جلد بازی, تیز چلنا, تیز باتیں کرنا, بھاگ دوڑ, انرجی زیادہ ہوتی ہے نا, تو انرجی میں یہ لوگ کافی یہ اپنے آپ کو یہ مطلب بس اس میں تیزی میں رہتے ہیں. ہاں, ٹک کے نہیں بیٹھتے. اچھا, اب تو آ جائیے کہ ان کو جو مطلب ان کے اسٹار کے انڈر ڈیزیز کیا کون سی ہوتی ہیں جو پاسبل ڈیزیزز ہوتی ہیں, لائک کہ کیا ان کو ہو سکتا ہے جن سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا یہاں ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ کیونکہ ان میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, گرم مزاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب یہ ریسٹ لیسنس کام کرتے تو ان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا بعض دفعہ یہ ڈگمڈا آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, محسوس نہیں کرتے, لیکن یہ ایک ان کی ایک کہہ لیں کہ اس میں ایک ہے, سر پہ چوٹ ضرور لگتی ہے ان کے, سر پہ چوٹ, کیونکہ ویسے بھی یہ سیریل نمبر 1 پہ آتا ہے, پہلا اس کا ہے, تو پہلا گھر ویسے بھی ہیڈ کا ہے, ہمیشہ ان کو چوٹ سر پہ لگے گی, ٹھیک ہے. اور تیسرا ان کو پائلز کے پرابلم آئیں گے, گوشت بہت کھاتے ہیں, سیکس ڈیزیزز ان پہ بہت چڑھتی ہیں, سر درد بہت رہتا ہے, سوچتے بہت ہیں, ٹھیک ہے, ٹمپریچر بڑی جلدی ہو جائے گا. اکثر مرغی کے دورے ایریز کو پڑھتے ہیں. اچھا, ایسا مجھے آج تک نہیں پڑھا. نہیں وہ ایپولیکسی جسے کہتے ہیں, ایپوفلیکسی, ایپیلیپسی, جو بھی اس کا جو پروننسیشن ہے. پھر بے خوابی, یہ بھی ان کا ایک وتیرہ ہے کہ نیند نہیں آتی, رات تک بیٹھے رہیں گے. اچھا اگر ان کو فرض کرو کہ پریزنٹیشن بنانی ہے اور یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے ہیں, پھر ان کو نہیں پتہ کہ رات کے 2 بج گئے ہیں, 3 بج گئے ہیں, 4 بج گئے ہیں, یہ کام میں کریں ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور پھر نہ سونے کی عادت, انسومنیا, دیکھا میرا پروننسیشن آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے, ٹیچر بھی ہو گئی آپ کی. تو انسومنیا کو آپ ایکسپلین کریں نا, یہ کیا ہے؟ یہ نیند نہیں آتی ہے, لائک آپ جتنی مرضی کوشش کر لینا تو وہ بے خوابی سے, وہی بے خوابی ہے یہ بھی, یہ لائک نیند کی کمی ہو جاتی ہے. اچھا, ایکسیڈنٹ فرام فائر, آگ کے پاس ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آنکھوں کے, ان کی نظر بڑی جلدی کمزور ہو جاتی ہے, بالکل, ٹھیک ہے, آئنک لگ جاتی ہے. اور سکنس ان کو بہت ہی ہوتی ہے, بہت ہی سکنس ہوتی ہے ان کو, ہوم سکنس بھی بہت ہوتی ہے. اور یہ یعنی کہہ لے ایک اپنی فیملی کو بھی اگر دور چل جائے نا, پھر یہ مس کرتے ہیں, فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ڈیزیز ہوتی ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا, ٹھیک ہو گیا نا. آگے اگلا سوال. اچھا, ان کے لیے کون سے جو پروفیشنز ہیں جو ایری سٹار کے اندر جو لوگ بورن ہوتے ہیں ان کو کرنے چاہیے کہ یار اس میں یہ جو ہے ان کو کامیابی ملے گی؟ دیکھیں, یہ ان کا جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیڈرشپ, ان کو جو بھی کام دینا ہے ان کو انڈیپینڈنٹ کام دے. آپ کے آفس میں یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے بزنس میں یا آپ کے گھر میں کوئی بندہ ایریز ہے نا, تو ان کو کسی کے پلے نہ باندھیں, اس کو کوئی یا انڈیپینڈنٹ یہ کام کر کے اور ساتھ اس کو تعریف کر دیں, اس کی تعریف کا بڑا بک ہے.
اچھا بہت یعنی کہ اگر اس کو ایک یار کیا بات ہے تم اتنے اچھے لگ رہے ہو خوبصورت لگ رہے ہو بڑی طاقت ہے جاؤ آج یہ کام کر کے ہو تو بھاگا بھاگا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک ان کو مجھے اکثر جو میرے ارد گرد لوگ ہوتے تھے وہ سر آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ کر او یار نہیں تو مکھن لگا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اندر سے میں خوش ہو رہا تھا تو اوپر سے میں کہتا تھا مکھن لگا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ اپنا تعریف سن سننا کے پسند خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تعریف سن کے سب بھی خوش ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ سرجن بہت اچھے ہیں. میں ریئلی آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اچھا ٹھیک ہے بٹ کوڈنٹ. اور اسی لیے آپ کے سارے ماشاءاللہ بچے جو ہیں ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر ہیں. اور میں خود بھی ایک ہاسپٹل چانگا مانگا رن کیا. میں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور ساری پروسیجر وہ بالکل پہن کے دیکھتا ہوتا تھا. اینڈ آئی واز دی ایڈمنسٹریٹر آف دس ہاسپٹل. اور میں وہاں پہ 4000 آپریشن کروائے فری. آنکھوں کے ہرنیوں کے اور اپینڈکس کے یہ اس قسم کی سرجریاں کروائیں اور فری کر کے دیتے تھے ہم لوگ. اپنا ہاسپٹل چانگا مانگا میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سرجن بڑے اچھے تھے. اگر میں ایڈمنسٹریشن میں نہ جاتا تو آئی ووڈ ہیو بین اے ویری گڈ سرجن. اچھا پھر یہ مشینری ٹول اور اس پہ بھی یہ کافی اس کو اچھے سے چلا لیتے ہیں. اچھا ان کی نا گھر میں چک چک چیزیں ضرور رہتی کیونکہ یہ کرٹک بڑے ہوتے ہیں. ان کی مزاج کے مطابق اگر کوئی نہ چلے مثال کے طور پہ آپ کی مسز آپ ایریز اور آپ کی مسز جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ آپ ایریز کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو جو اتنے میں نکلنا ہے اور وہ تیار نہیں ہوگی نا تو وہ غصے میں آنا شروع ہوگا. 2 or 3 times happened when I want to go at that time میری مسز تیار نہیں میں چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد میری مسز نے رپیٹ نہیں کیا. وہ مجھ سے 10 منٹ پہلے تیار ہو کے بیٹھی. تو پھر ان کی عقل مندی تھی نا. اور مجھے میرے فادر سے بڑی ڈانٹ پڑی تھی اس بات پہ کہ چھوڑ کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایریز کی کمزوری ہے کہ آپ کو ٹائم پہ تیار ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایریز ڈیل کر رہے ہیں نا تو اگر وہ صبح کہیں جانا ہے تو آپ کہیں گے نا کہ 7 بجے کا ٹائم ہے تو مین 6:55. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا. بالکل. اور مجھے 11 بجے کہتے ہیں 11 بجے ہی 11:15 گاڑی آ جاتی ہے. کبھی کبھی مطلب 12 بھی آ جائے گا. میں بلکہ سب کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے جانا ہے ٹائم 11 مطلب ہے 11 ہی. اچھا پھر ان کے یہ انصاف پسند بڑے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ اچھا ان میں دل میں گرج نہیں رکھتے. یہ نا اگر کسی کے ساتھ فرض کرے لڑائی جھگڑا ہو گیا نا تو تیسرے دن بندہ سامنے آ جائے گا تو دل صاف کر کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک جوڈیشری سسٹم ان کا بڑا اچھا انصاف پسندی کا. اچھا پھر ایگریکلچر گارڈننگ اور فورسٹری میں ان کی بڑی ایک دلچسپی ہوتی ہے. یہ ایریز جو ہے نا یعنی کہ میں جیسے فورسٹری میں تھا نا تو میرے گھر ہمیشہ فرسٹ آتا تھا اسپرنگ میں پھولوں کا. ٹھیک ہے. کمپٹیشن میں. اور گھر میں میں نے سبزیاں لگائی ہونی. گھر میں میں نے وہ لگائے ہوتے تھے گندم چاول. کیونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم رہتے تھے تو گھر بڑے بڑے گھر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کا انٹرسٹ اس میں بھی ہوتا ہے. ویری گڈ. اچھا پھر اگر آپ دیکھیں جتنے اب بچر کے پاس جائے نا کسائی جتنے بیٹھے ہیں اس میں 90% ایریز ہوں گے یا اسکارپیو ہوں گے. میرا دل کر رہا ہے جا کے پتہ بھی کروں. نہیں اس کی وجہ بتاؤں نا کہ آپ مجھے بتائیں مرغی پہ چھری پھیر لے گی یا بکرے پہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے دل گردہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو ماس ڈیل کرتا ہے بلڈ کو. بلڈ میں بھی سرجن کیا ہے خون میں کھیلتا ہے. دیکھیں آرتھوپیڈک سرجن بہت بڑا کسائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو وہ بھی بوٹیاں خون اس کے ساتھ کھیلتا ہے. اچھا پھر ڈینٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کیونکہ اس میں بھی وہ خون کے طرح. ڈاکٹر ہو گیا نا. آرم فورس میں نے جیسے پہلے بتا دیا. آرم فورس کا جیسے میں نے پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. انجینئر بہت اچھے ٹیکنیکل ورک میں. فائر مین جتنے ہیں نا وہ سارے آگ میں گھس جانے یہ کرنا. میں کہیں گے یہ تو اپنا ہی اسپاس نامہ پیش کر رہا ہے. جنگل میں آگ لگتی تھی تو یقین کریں کہ مجھے نہیں پرواہ ہوتی تھی. میں آگ کے اندر گھس کے اپنے لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ آگ سے بچ کے بھی لیکن پھر بھی وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم اس پہ تو کوشش ہوتی تھی کہ اچھا میں جب سروس شروع کی نا تو میں نے
آگ بجھانی شروع کر دی. تو میرا جو بلاک آفیسر تھا میرا استاد بھی تھا, میرا اٹیچ اس کے ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, سردار چودھری حسن نام تھا کا باورپور میں, لال سورے کی بات ہے. مجھے پکڑ کے ایک سائڈ پہ لگے, سر آپ 10 منٹ میں ہلکان ہو کے بیٹھ جائیں گے دین کمانڈ کون کرے گا؟ اٹس ناٹ یور ڈیوٹی, یو آر اسٹے ہیئر فار کمانڈ. آپ کا کام ہے 5 بندے آگے بھیج کے 5 بندوں کو نکال کے دوسرے 5 بھیجو, پانی کا بندوبست, پینے کے پانی کا. تو آپ خود نہ اس میں گھسیں, تو آپ تو آرڈر کون دے گا؟ آرڈر کون دے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کے ان میں پھر یہ یونین لیڈر بھی یہ ہوتے ہیں نا, نعرے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری مانگیں پوری کرو. یہ بھی زیادہ تر ان کا اسپورٹس مین بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں تو کیونکہ انرجی ہوتی ہے نا, ٹک نہیں سکتے ایک جگہ. رائٹ. اچھا, پھر ان کی اسپیکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اسپیکولیٹ بہت سوچ سمجھ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. حمزہ اگر آ رہا اتر رہا ہو تو دیکھ کے بتا دوں گا کہ حمزہ کو کیا پرابلم ہے, حمزہ کیسے آج مسز سے مل کے آیا, لڑ کے آیا, بہت سے لڑ کے آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب مسکرا رہا ہے. اور اس کے بعد لاٹریز, اور اس پہ بھی ان کا بڑا بلیو ہوتا ہے. اب اسپیکولیشن میں اس میں آ جاتا ہے, دیکھیں میں اسٹرالوجر ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس علم کو سیکھنے میں کیونکہ اگر آپ کا ساتھ سائڈ بائی سائڈ سیٹرن اسٹرانگ بیٹھا ہے تو دین یو کین ایبل ٹو لرن اسپیکولیشن اور آکولیٹ سائنس. میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, پھر لاٹریز میرا نامی بانڈ نکلتے تھے. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں کیا لیں کہ یہ لوگ اگر دیکھا جائے تو ان میں کریٹیونیس ہوتی ہے, اور میں لینڈسکیپنگ میں ایکسپرٹ تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو ایریز کے اندر یہ کوالٹی یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, یہ صرف ایکسپلور کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروفیشن ہم بتا رہے ہیں اس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو فیل اندر سے آ رہا ہوتا ہے کہ وی آر مس فٹ فار دس جاب, مطلب مزہ نہیں آ رہا ہے, انجوائے نہیں کر کے نہیں یہ کام کرے, بس ایک کام ہے, پیسے کمانے ہیں. تو وہ جب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یار کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ان بلٹ میں بلٹ ہی نہیں, آپ کو وہ چیز نہیں کر سکتے. آپ یہاں میں ایک چیز یاد رکھنا, you are lucky if your passion, creativeness is your profession. Exactly. then آپ تھکتے نہیں ہو. بالکل. تو بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں. بچوں کا بارے میں اسٹرالوجیکل رائے ضرور لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک اتنا, اور پھر اسٹرالوجی والے بھی جینون, یہ نہیں کہ وہ کہے اچھا جی بچے پہ جادو ہوا ہے, بچے کو میں یہ بنا کے دوں گا. اس میں پروگرام حیام میں نے کرنا ہے. کل ایک صاحب تھے, ایک پروگرام میں نے دیکھا یہاں میں, وہ نمرالوجسٹ ہے, اور نمرالوجی پہ باتیں اسٹرالوجی سے نکال رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا بڑی لمبی لمبی, اور اسٹرالوجی کے خلاف بول رہا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ایک ڈرامہ ہے, یہ سب سے بڑا جو وہ بتا دیجیے گا مجھے. ہاں, وہ میں بتا دوں گا آپ کو, تاکہ میں فالو نہ کرے اگر میں دیکھ رہا ہوں, پھر میں باقی لوگوں کو کمنٹ میں بتا دوں گی, مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اچھا جی, اب مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک تو ہمیں پتہ چل گیا کریکٹر کیا ہوتا ہے, ان کا پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, کیا ان کے لیے چیزیں اچھی ہیں, پروفیشن کیا ہے. اب کرتے ہیں کچھ مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. اچھا, ان کی جو ہے پروفیشن ایسی کون سی ڈیٹس ہیں ان کے لیے بہترین, یعنی کہ لکی ڈیٹس جن کو آپ کہہ لیں کہ جو ہر مہینے اگر یہ اس میں کریں تو کام کوئی شروع کرنا ہو, شادی کرنی ہو, کچھ مطلب کاروبار کرنا ہو. یہ دیکھیں یہ چیزیں تو میں اگر اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم مون پوزیشن دیکھ کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ مون پوزیشن کون سی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر نمرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر اس کو ان کی جو ہے کہ 3 تاریخ 9 12 18 27. اب دیکھیں ان تینوں کو جب جمع کریں, مارس کا نمبر 3 ہے. اچھا. پہلا نمبر ہے سن, دوسرا مون, تیسرا مارس. وہ ڈیٹ جس کا ٹوٹل 3 بنتا ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 3 ہے, 9 ہے, 9 بھی 3 ہی ہے. ٹھیک ہے. 3 3 9. ٹھیک ہے. 12 2 1 جمع کریں 12, 8 1 9. ٹھیک ہے. 18 اور 27. یہ 3 4 جو 5 ڈیٹیں بتائی ہیں نا, یہ میں ان کے لیے بیسٹ ڈیٹ ہے. واقعی 27 دسمبر کو بھائی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, بڑی بیسٹ ہوئی ہے. بس یو رائٹ. اوکے, ویری گڈ. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب میں جان کے تو میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ نہیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو میرے
ناظرین ہیں جو میرے ویورز ہیں ان کو میں نے اسٹرالوجی سکھانی ہے. آگے ہم پروگرام کریں گے پومسٹری کے بارے میں. روز حیام آپ کو ایک سبق دیا کرے گی کہ آپ نے ہاتھ دیکھ کے یا شکل دیکھ کے کیسے بندے کو جج کرنا ہے. مجھے تو بہت ضرورت ہے کیونکہ میں تو بہت ہی جلدی, مجھے ہر بندہ میں کہتی ہوں یار سارے اچھے ہیں دنیا لیکن وہ اچھا ہوتا نہیں. جی چلتے ہیں اب. ان کے لیے منتھ کون سے اچھے ہیں؟ ایک تو اپنا مہینہ ان کا اپریل والا. اچھا مارچ بھی ہے. یہ اب ایریز یاد رکھیے کہ جو مہینہ شروع ہونے لگا آپ کے لیے بڑا کچھ لے کے آ رہا ہے. آمین تیاری کر کے رکھیں اور ملا بھی ہوگا. انشاءاللہ آمین. نومبر کا مہینہ, اب نومبر کا مہینہ اسکارپیو, اس کا بھی مارس. اوکے ٹھیک ہے. جنوری یہ ان کے لیے, اپریل نومبر جنوری ان کے بہت اچھے مہینے ہیں. بس نومبر میں شادی کر دینی ہے, جس نے شادی کرنی ہے اب کرنی ہے. آپ کی ابھی اتنی جلدی شادی نہیں ہوتی اس لیے چپ کر کے بیٹھے. نہیں میری نہیں نا, میرا تھوڑی ہے, اپنے بھائی کی کہہ رہی ہوں. ہم پلان کر رہے اس کے کر دیں, اس کے کر دیں آپ. لوگ کہیں گے یہ اپنی فیملی شروع کر دی ہے, بٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ واقعی مطلب جو چیزیں بتا رہے ہیں تو ہم وہ واقعی ایسا ہے. دیکھیں ہماری باتوں پہ اعتبار نہ کریں, اگر آپ کے گھر میں ایریز ہیں تو اس کو واچ کریں اس پروگرام کو. ایگزیکٹلی. اور میں اس لیے وہ ہو رہی ہوں کیونکہ اوبویسلی اب ہر گھر میں 5-10 لوگ تو ہوتے ہی ہیں, تو پھر سب کے سٹارز بھی ڈفرینٹ ہیں, تو پھر وہ آپ لنک کرتے ہو کہ ہاں یار ریلیٹ کرتے ہو کہ واقعی اگر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات جو میرے گھر میں وہ فلاں بندہ ہے اس کا ایسا ہے کہ نہیں ہے, تو پھر جب وہ مطلب مل جائیں تو پھر ہوتا ہے کہ واؤ مطلب ایکوریٹ. تو مجھے اس لیے میں ہمیشہ نا جب بھی آپ سٹار بتاتے ہیں کچھ, میں فوراً سے نا ریلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں اور کافی ملتا ہے. جیسے ابھی تک آپ نے میری آنکھ کا کہا تھا, وہ ابھی یہ آنکھ پھڑک رہی ہے آپ کی, آنکھ میری خراب ہے, اس کو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک کرتے ہیں ابھی اس کو. انشاءاللہ. اس پہ کوئی حل نکالتے ہیں اس کا. لیٹس موو آن. اب مجھے بتائیے ان کے لیے دن کون سے اچھے ہیں؟ ان کا جو بیسٹ دن ہے منگل ہے, مارس کا دن جو منگل کا ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں منگل کا دن ٹیوزڈے, تبھی گوشت کا صدقہ ہمیشہ منگل کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جمعرات اور جمعہ ان کے لیے بہت بہتر ہے, منگل جمعرات اور جمعہ. ٹھیک, ویری گڈ. اور ان کے نام کس حروف سے شروع ہونے چاہیے؟ دیکھیں کل اگر ایک بڑے سینئر اسٹرالوجر نے پروگرام کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام کسی پہ نہیں حاوی ہوتے, یہ نام جس طرح کا مرضی رکھ لیں تو یہ وہ. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ اپنی اختلاف تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک نالج میں نے بھی کافی کیریوں کو پڑھا اور دوسرے پڑھے. آپ نے دیکھا ہوگا میری کتابیں یہاں پہ, میں نے امریکہ سے بھی بڑی کتابیں, انڈیا سے میں نے ساری کتابیں اکٹھی کی ہوئی ہیں, نیپال سے کی ہوئی ہیں, میرے پاس کافی ڈھیر لگا ہوا. تو میں اس کو اکثر اسٹڈی کرتا ہوں, پھر اس پہ عمل نہیں کرتا. کتابوں پہ, کتابیں آپ کو کبھی نہیں سکھائیں گی, اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایریز کے نام میں سے چھوٹی یہ الف, میرا نام اجمل ہے, الف سے شروع. ٹھیک ہے. این اور لام سے نام شروع. میرے بھائی کا اسد ہے. ٹھیک ہے نا, تو الف سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کریکٹرسٹک ان کے اسی پہ سوٹ کرتے ہیں. اکثر مجھے نا میسج آتے ہیں, آج ہمارا پوتا پیدا ہوا ہے, آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, کائنڈلی اجمل صاحب ان کا نام بتا دیں کس حرف سے شروع ہو. تو میں ان کو پھر یہ 5-6 لفظ بھیج دیتا ہوں, ان میں سے نام آپ خود سلیکٹ کریں. میں نہیں یہ کہتا ہوتا کہ یہ کریں, میں 5-6 مارجن دیتا ہوں. اب الف میں ہزاروں نام ہیں, سلیکٹ کر لیں. لیکن بینگ مسلمان میں انہوں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا احمد رحیم, سید احمد رحیم. تو میری پھپھو مجھے کہنے لگی یہ کیا کیا, اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا ہوا اور اس کے نام کے ساتھ محمد کیوں نہیں لگایا. تو ہم نے اس کا نام سید محمد احمد رحیم رکھ دیا, اور میرے والد صاحب نے سر کا خطاب دے دیا اس کو. پہلا پوتا تھا نا, تو اس کو کہتے تھے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہاں بھی سر سید. ٹھیک ہے نا. تو وہ میری پھپھو کہتی ہوتی تھی کہ محمد کے نام جب سال لگا نا تو آگ اثر نہیں کرتی اس پہ. ٹھیک ہے نا, یہ فائدہ ہے. تو محمد کا نام لگانے سے اس کے فائدے تو بہت ہیں, بٹ اس پہ میں امپوز نہیں کر رہا ہوں, کل کو میرے پہ فتوے لگ جائے. لیکن یہ میری جو رائے تھی وہ میری, یعنی کہ ہمارے سارے بچوں کے ساتھ محمد ضرور لگتا ہے. جی آگے. جی ان کے لیے کون سے گھر بہتر ہے؟ اچھا ایک چیز بیچ میں ہم بھول گئے ہیں کہ ان کے لیے
یہ پتھر کون سا اچھا رہتا بھولے ہے؟ نہیں ہے اس پہ ہم آ رہے تھے. اچھا آ رہے تھے میں کہ شاید آپ بھول گئی. میں نہیں بھول. اچھا ایریز کے لیے دو جو نا بیسٹ ہے, ایک لیو اور ایک سیجیٹیریس. اگر لیو شادی کرے, ایریز شادی کرنا چاہے تو کوشش کرے کہ اس کا پارٹنر سیجیٹیریس ہو یا لیو, اور اگر اس سے الگ ہو پھر ان کی بنتی نہیں. ہاں ہے. اب ایسے تو نہ کہ میری بھابھی کینسیرین ہے. وہ دیکھیں نا ان کی وہ ایریز ہے تو ان کی, لیکن وہ آپ کا بھائی ڈومیننٹ رہے گا اس بیچاری, وہ کنسیرین ذرا تھوڑے سے پولے پلا لے گا. ٹھیک ہے, ایسے سو میری مسز سیجیٹیرین ہے. اچھا ابھی نبھ رہی ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, یہ ایک دوسرے پہ ان کی ٹرائن بنتی ہے. لیو آئی ایم ویری مچ امپریس. میرا جتنا ہلکا باپ ہے, جتنا ہلکا باپ سب لیو ہے, سیجیٹیریس بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ میری آئی فیل کمفرٹیبل وائل سٹنگ ود دیم. ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ کوئی کینسیرین ہے اس لیے نہیں بنتی, اس لیے کہ آپ لیو ہوتی تو میں شاید زیادہ بن جاتی. میں بس 2 دن 1 دن اور بعد پیدا ہو جاتی تو لیو ہی ہوتی. ہاں لیو ہوتی. جی اچھا جی, اب آتے ہیں کہ وہ آپ نے وہ شادی والی تو بتا دیا. اچھا یہ ان کی کمپیٹیبلٹی بتا رہا ہوں نا کہ ان کی کمپیٹیبلٹی. اب اگر آپ ایریز ہے نا تو جسٹ آپ اپنے دوستوں ہلکا باپ کو ریویو کریں, 90% آپ کے دوست لیو, ایریز یا سیجیٹیرین ہوں گے. ایریز کے ساتھ بہت بنتی ہے, ایریز کی سیجیٹیرین کے ساتھ بہت بنتی ہے, ایریز کی لیو کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا ہم اس طرف بھی آ جاتے ہیں, اسی میں کر لیتے ہیں کہ سال 2021 ان کے لیے اچھا ہوگا. ایکسیلنٹ, کیونکہ یہ مہینہ جو خاص طور پہ گزر رہا ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے. اب سن, مون, وینس اور مرکری اس وقت ان کے اسٹینڈرڈ میں ہیں. دے ہیو فل انرجی. میں نے ابھی جو یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ آپ پروگرام کیا ہے, اس کو سنیے گا, میں اس میں بڑی تفصیل سے بتایا. ایک میں نے پورے سال کا جو اس کی ہے نا پریڈکشن وہ ایریز کی, تو وہ لنک اس میں آپ میرے اس میں چلے جائیں, اس میں پڑھا گا, وہ سن لیں. اب یہاں پہ ہم اس کو بتانا شروع کروں گا تو ڈیٹیل بہت لمبا ہو جائے گا. ایریز کا یہ سال ان کو بہت کچھ دے دے گا. 11ویں گھر میں سیٹرن اور جوپیٹر بیٹھا ہے, ان کی ہوپس پوری ہوں گی, ان کی ورز دور ہو جائیں گی, ان کے بڑے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ان کی جن کی شادی نہیں ان کی شادی ہو جائے گی. مبارک. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اب اگر ان کو پتھر پہننا ہے نا, میں وہ پتھر کے خلاف ہوں, لیکن پھر بھی وہ لوگ شوقیہ اگر پہننا ہے نا تو گارنٹ, یاقوت, مرجان اور پیلا پکھراج, یہ ان کے پتھر. تو یہ ہے. اچھا یہ پتھر سے ایسا نہیں ہوتا کہ قسمت بدل جاتی ہے, انرجیز ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ کا مارس نیگیٹو ہے نا تو مرجان پہنے, میں نے مرجان پہ بہت ہی ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. اچھا دونوں جڑواں بھائی تھے, میں اور اکمل بھائی, تو 2 دفعہ میں نے مرجان پہنا, انہوں نے نہیں پہنا, میں بچ گیا, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, سر پہ ہیڈ انجری 2 دفعہ. ٹھیک ہے, تو میرا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں تو مجھے فائدہ دیا, لیکن اوور آل یہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے نا ہو کے رہنا ہوتا ہے, میں اس چیز کے قائل نہیں. ہاں اگر آپ نے پہنے اور اس کے رزلٹس دیکھیں, واچ کرے, لیکن یہ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ پتھر آپ کی ڈیسٹنی چینج کر دیں گے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اکثر لوگ پتھر مہنگے مہنگے بیچتے ہیں اور نقلی پتھر بھی بیچ جاتے ہیں, تو ان کی دیہڑی لگی ہوئی ہے, لگی رہنے دیں. آپ کیا اللہ تعالیٰ نے رزق دینا, کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہوں بھی رزق دینا ہے جڑا ایمانداری نہ کماندا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی رزق دینا جڑا 2 نمبری نہ کماندا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی ایک چیز ہوتی ہے کہ کس نو دینا ہے کس نو نہیں دینا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں نجائز مل رہا ہے نا وہ ملتا رہے, وہ نہ رک جائے. اچھا صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک ریفلیکٹر ہے جو آپ کی لائک انرجیز کو جو ہے نیگیٹو انرجیز کو شاید وہ بلاک کر دیتے ہیں یا اس کو انکریز کر دیتے ہیں پازیٹیو انرجیز کو, بس اس ٹائپ کا کوئی سائنٹیفک کام ہے. یہ پتھر جو ہوتا ہے جب آپ پہنتے ہیں مرجان, تو وہ جو آپ کی ڈیفیشنسی بلڈ میں ایریز کی ہے نا, اس کی بلڈ میں یہ شعائیں ساری نا کیچ کرتا ہے, کیچ کر کے آپ کے بلڈ میں انجیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پازیٹیو کرتا ہے بلڈ کو. یہ بیماری کے حد تک ٹھیک ہے, بیماری کے حد تک آپ پہن لیں, لیکن
डोंट थिंक कि डेस्टिनी चेंज कर देगा. डेस्टिनी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है. डेस्टिनी यू व्हेन यू बॉर्न इट इज़ रिटन और फिक्स्ड है, वो होके रहनी होती है. माँ सवाए सदक़ात और माँ की दुआएं इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती हैं. तो ये एरीज़ के बारे में. सो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि डेडिकेटेड था एरीज़ के लिए, क्योंकि ये मंथ चल रहा है एरीज़ का. तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो एरीज़ हैं या वो लोग जिनके से मुंसलिक लोग एरीज़ हैं वो हमारी बात से मुत्तफ़िक करेंगे. आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कमेंट में बताइए हमें. और अगर आपके और कोई सवालात हैं तो उनको भी ज़रूर कीजिए, कमेंट में कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर प्रोग्राम और वीडियो अच्छे लगे. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.